الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انڈیا سے حج اور عمرہ کے لیے لے کے جانے والا گورنمنٹ اپرووڈ ٹور آپریٹرز تقریباً 1000 تک ہے۔ اس کے علاوہ وہی اپرووڈ ٹور آپریٹرز کے لائسنس کے تحت حج اور عمرہ کے لیے حاجیوں کو کینواس کرنے والا بہت سارا آپریٹرز الگ سے ہے۔ وقتاً وقت نئے آفس آتے رہتے ہیں، لیکن ہیرا گولڈ کمپنی نے حج اور عمرہ سروس شروع کرنے کے بعد پبلسٹی سٹنٹ کے واسطے جو ہائی فائی اوپننگ سیریمنی وہ لوگوں نے کر کے دکھایا، ایسا ایک اوپننگ سیریمنی اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ ایسا ہائی فائی اوپننگ سیریمنی کرنے کا ان کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ انڈیا سے حج کو لے جانے والوں میں کوئی بھی صحیح طریقے سے مسلمانوں کو حج نہیں کرواتے، سوائے ہیرا حج اور عمرہ سروسز کے علاوہ۔ ہیرا حج عمرہ سروسز کا شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں الحمدللہ پچھلے دنوں میں کبھی عمرہ پر چلے جاتے اور حج پہ چلے جاتے تو وہاں پر کافی حاجیاں اور کافی عمرہ کرنے والے آ کے ملاقات کر لیتے۔ پچھلے سال میں حج میں تھی تو حج میں اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت سارے حاجیوں کو جو ہمارے انڈیا سے لوگ لے کے جاتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلی بار جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہ ایئرپورٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ حج پہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، مینا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتے۔ کتنے عجیب اور غریب بات ہے کہ ہمارے انڈیا سے لوگ حج کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کو نہ ایئرپورٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ حج پہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے، مینا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، پھر بھی حج کر کے آ رہا ہے لوگ۔ جو ہمارے انڈیا سے لوگ لے کے جاتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلی بار جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہ ایئرپورٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ حج پہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، مینا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتے۔ انڈیا سے حج کے لیے جانے والے مسلمانوں کو تکلیف دیکھ کر سسٹر نوہیرا شیخ نے اپنے تعلقات استعمال کر کے ہیرا حج اور عمرہ سروس آفس شروع کرنے کے لیے پہلے سعودی گورنمنٹ سے پرمیشن لیا، اس کے بعد انڈیا گورنمنٹ سے پرمیشن لیا۔ تو الحمدللہ اللہ کے طرف سے یہ ارادہ ہوا تھا، بس ماشاءاللہ وہاں پر ہمارے کچھ جاننے والے تھے تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے یہ شروع کرنا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ سعودی گورنمنٹ میں اس بات کو اپروول کرنا یہ بہت بڑی مشکل کی بات ہے، مگر الحمدللہ اللہ کا احسان تھا کہ ہیرا حج عمرہ سروسز کے نام سے الحمدللہ وہاں بھی اللہ کے فضل سے وہاں کی بھی پرمیشن ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد انڈیا میں جو رجسٹریشن ہونا تھا اس کا بھی الحمدللہ پرمیشن ملا۔ اب نیکسٹ جو ہے IATA میں بھی اس کو ہم رجسٹریشن انشاءاللہ حج کے موسم تک اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کرا لیں گے۔ آپ گوگل میں چیک کر کے دیکھیے، جن کے پاس 800 اسکوائر فیٹ آفس سپیس ہو اور سیکیورٹی ڈپوز کرنے کے لیے 25 لاکھ روپیہ ہو تو کسی کو بھی حج عمرہ آپریٹر لائسنس انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ایک بار لائسنس ایشو ہونے کے بعد سیکیورٹی ڈپوزٹ کے 25 لاکھ روپے واپس نکال سکتا ہے۔ انڈیا گورنمنٹ کے لائسنس ملنے کے بعد سعودی گورنمنٹ کے اپروول بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ سسٹر نوہیرا شیخ نے کہا جیسا پہلے سعودی گورنمنٹ کا اپروول نہیں ملتا ہے، پہلے انڈیا گورنمنٹ کا اپروول لینا چاہیے۔ یہ ہوئی کچھ بات حج اور عمرہ ٹور آپریٹر آفس شروع کرنے کے بارے میں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کام ہم مسلمان صرف اللہ کے رضامندی کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو ہمارا ایک بھی قدم ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، نہ ہمارے کاموں میں کچھ زیادتی ہو سکتی، نہ ہمارے کاموں میں کچھ مدد ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، تم یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ نیکیوں کے کام کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے ہوتی ہے اور تیرے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، نیکیوں کی کام کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اس کے لیے پورے کوشش ہماری طرف سے ہونا ضروری ہے۔ اس نظر سے آپ کا یہ پروگرام کو دیکھیں تو آپ نے عورتوں اور مردوں کو ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھا کیا
اور پرائی مردوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کیا۔ ان کاموں میں کہاں ہے نیکی کی گنجائش؟ مسجد جیسے مقدس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی آواز کو پابندی لگا کر فرمایا، مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، عورتوں کو تالی بجانا ہے اگر امام سے نماز میں کوئی غلطی ہوئی تو۔ حج اور عمرہ میں تلبیہ کے دوران مردوں کو اونچی آواز میں تلبیہ کہنا ہے اور عورتوں کو اپنے آواز نیچے رکھنے کی حکم ہے۔ عورتوں کو مسجد میں اذان اور اقامت دینے سے اور جمعہ خطبہ دینے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورتوں کی فرض نماز کی جماعت میں اگر کوئی پرائے مرد ان کی تلاوت سننے کی گنجائش ہے تو عورتوں کی جماعت کی امام کو اپنے آواز نیچے رکھنے کی حکم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے نیکی کمانا آپ کی مقصد تھا تو آپ کی جگہ ہیرا گروپ کی کوئی مومن بھائی سے یہ تقریر کروانا تھا۔ آج کے تاریخ تک حاجیوں نے جو تلبیہ پڑھا وہ لبیک اللہم لبیک، لیکن اس پروگرام کے ذریعے تلبیہ کو بھی ایک نئے انداز دیا ہیرا گروپ نے، اور اوپر سے موسیقی بھی لگایا تلبیہ کے ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پہلے مسلمان کو نیکی اور برائی کو سمجھنے کی توفیق چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ کی برائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہوا حدیثوں میں شراب اور زنا کے ساتھ میں جوڑا، لیکن دینی تقریر والا ویڈیو کے آغاز میں اور نعت نشید میں موسیقی شامل کرنے کی خطا بہت بڑی ہے۔ شریعت میں میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے منہ سے میوزک بنانا شروع کیا۔ اللہ نے دیا ہوا منہ کو حرام میوزیکل انسٹرومنٹ میں تبدیل کر کے میوزیکل آواز پیدا کرنے میں جو گناہ ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پبلک فورم میں تقریر دینے والے کو تقریر شروع ہونے سے پہلے ان کا ایک تعارف کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کاریکرم کو اسلام کے ساتھ کچھ لینے دینا نہیں ہے، لیکن آج کل یہ تعریف میں بدل جاتے ہیں۔ Now I would like to invite that personality who requires no introduction, but indeed President and founder of MNIJ Urdu and Arabic Development Society, Tirupati, President and founder of At-Tawheed International Dawah Center, which has 84 branches across India, Secretary of All India Women's Helpline, Trustee of Ismail Education Society, member of Islamic Fundamental and Law, Alhamdulillah, Quran and Hadith, and list will go on. And last but not the least, CMD of Hira Group of Companies. ہم ان کو بلانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک عظیم مقصد کو چھوٹے پیمانے سے تو شروع کیا، مگر رحمت خدا بندی کچھ اس طرح شامل حال ہو گئی کہ تدبیر کی دستی ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے اور قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ مسز عالمہ نوہرا شیخ۔ نقاب پہن کر بھی اپنے خوبصورتی کو چھپانے میں ناکامیاب ہوئی بہنوں سے آپ کے تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ کے تعارف کروانے میں کیا نیکی رکھا ہے؟ یہ کام کوئی مردوں کو نہیں کر سکتا ہے کیا؟ اس کے علاوہ دینی پروگراموں میں شرکت کرنے والے عورتوں کے تصویر پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے دنیا بھر پھیلانے میں کیا نیکی رکھا ہے؟ یہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ کی تازگی نہیں ہے کیا؟ یہ اسلام کی کیسی نشانی ہے؟ اور سارے لوگوں نے اس کو سروے کر لیا، سارے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے جھوپڑیوں میں رکے۔ اس لیے رکو کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو یاد کرو، وہاں پر جو پہلے زمانے میں نہ اے سی تھا، نہ بڑے بڑے گھر تھے، نہ کچھ اچھے بسترے تھے، بھلے تم دنیا میں اللہ نے آرامی سے منع نہیں کیا۔ جیسے آج ہم ایک کسی کو چھوٹا گھر مل جاتا ہے تو اب وہ بڑے گھر والے کو دیکھتی ہے فوراً اللہ کی ناشکری شروع کر دیتی ہے۔
لا حول ولا قوت پڑھ کے نیکی کرنے کی قوت کی طلب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ کوئی شرعی عذر تصویر اور ویڈیو کے ذریعے عورتوں کا صورت پرائی مردوں تک پہنچانا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی غیر عورت سے مل کر اپنے شوہر سے اس طرح تعریف نہ کرے کہ وہ اس عورت کو کلم کلا دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کو البخاری نے کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 167 میں بیان کیا ہے۔ عورتوں کو اپنے شوہر کے پاس ہیرا حج عمرہ آفس اوپننگ پروگرام میں شرکت کیا ہوا غیر عورتوں کے بارے میں تعارف کر کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے پروگرام کے ویڈیو تصویر کے ذریعے ان عورتوں کو ایسا دیکھ سکتا ہے جیسا زندہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اپنا بدن اور لباس کے زینت حجاب یا برقعے سے چھپانے کا حکم ہے اسلام میں، لیکن لوگ لباس کی زینت کو چھپانے والے برقعے کا ہی زینت بڑھا دیا، جیسے برقعے میں چمکدار موتی وغیرہ لگا کے اس کے علاوہ نقاب کو بھی چمکیلا ڈیزائن میں سجایا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ ایسا ملابس عورتوں کے بیچ پہننے کی بجائے پبلک پروگرام میں پرائے مردوں کے سامنے پہن رکھنے میں کیا نیکی ایکسٹرا ہے؟ تقریر کے اختتام پر ہر بولنے والے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے بچائیں، اور نیک عمل صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب ان کے عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہو رہا ہے اور اس بات ان تک پہنچانے میں اکثر مسلمان ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ البقرہ آیت نمبر 206 میں ایسا فرمایا ہے، اذا قیل له اتق اللہ اخذتہ العزت بالإثم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔